عالیہ صاحبہ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے اس وقت. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے لوگ نہیں نکلے. جتنی بڑی میسو اپیل کی گئی تھی کہ جی لوگ آئیں گے اور جو ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے, تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جتنے بھی کنٹینر لگا دیں جن لوگوں میں جذبہ ہے اس ملک کو آزاد کرنے کا, باہر آ کے کنٹینر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تحریک لبیک پاکستان والوں نے کیا تھا, لیکن یہاں پہ لوگ ہی باہر نہیں نکلے. حکومت یہ کہہ رہی ہے اور رپورٹرز بھی. کامران صاحب مجھے بتا دیں, میں 7:30 بجے سے پارلیمنٹ لاجز سے نکلی ہوں اور مجھے یہاں آپ کے اسٹوڈیو پہنچنے میں تقریباً کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا ہے, اور 1 گھنٹے میں بھی یہ ریکویسٹ کر کے آئے ہیں وہاں پر یہ جو سرینا والے تھے ان سے ریکویسٹ کیا کہ خدا را میڈیا والے ہیں راستہ کھول دیں, ہم نے جانا ہے, ہم نے پروگرام میں پہنچنا ہے, ہم لیٹ ہو رہے ہیں, کہ آپ اپنے ڈرائیور سے کنفرم کر سکتے ہیں. یعنی میڈیا کی گاڑی کو 1 گھنٹہ لگا ہے مجھے لے کر پارلیمنٹ لاجز سے, جو یہاں سے 5 منٹ کی مسافت کے اوپر. عالیہ صاحبہ یہ کنٹینرز کی وجہ سے کو روکا گیا یا عوام بہت زیادہ تھی باہر؟ تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے لوگوں کو. دیکھیں جی, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اس وقت پورا پاکستان انہوں نے مقبوضہ پاکستان بنا دیا ہے. آپ سرگودا دیکھیں, وہاں پر ڈی ایس پی کھڑا, ایک عورت کے اوپر ریوالور تان کے کھڑا ہے. فیصل آباد دیکھیں, یہاں پر جو انٹرچینج ہے, اسلام آباد پورے میں آگ لگی ہوئی ہے, فیصل آباد پورے میں اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے. ڈی چوک میں انہوں نے ہر جگہ, ہر گلی کے آگے انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں, ہر جگہ. دیکھیں عوام ابھی بھی نکل رہی ہے, اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو جس طرح سے کھولے نا, ان کو ڈر کس چیز کا ہے. ہم پہنچیں گے, میں ابھی بھی بتا رہی ہوں ڈی چوک. عالیہ صاحبہ ایک بات آپ کہہ رہی ہیں آپ ڈی چوک پہنچیں گے, مجھے ایک بات بتائیے عالیہ صاحبہ, فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ بھی میرے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں کارکنان ڈی چوک پہنچے, مقابلہ بھی شروع ہوا ہے, عمران خان بھی ڈی چوک پہنچے انشاءاللہ. لیکن یہ تو سرین خلاف ورزی ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کو بھی انڈرسٹینڈنگ دی ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ صرف تحریک انصاف کو H9 اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت دی جائے. یہ تو اس کی آپ سرین وائلیشن میں سپریم کورٹ کی آپ کہہ رہے ہیں. ڈی چوک جو کہ ریڈ ایریا ہے, جس کے اندر ایمبیسیز, پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, یہ ایریاز آتے ہیں, تو آپ تو سپریم کورٹ کے اس حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس وقت. مجھے تو صرف اتنا بتا دیں, سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں, کیا میرا آئینی اور قانونی حق نہیں ہے کہ میں نے احتجاج کرنا ہے؟ تو مجھ سے یہ میرا آئینی قانونی حق کون چھین رہا ہے؟ یہ سلب کون کر رہے ہیں؟ حکومت وقت کر رہی ہے. اگر سڑکیں بند کرنا, عوام کو ذلیل و خوار کرنا, عالیہ صاحبہ آپ کے وکلا نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ کے لیڈر سے انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ وہاں پہ ہم ابائڈ بائی کریں گے, آپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں H9 اسلام آباد میں ہی رہیں گے. اب آپ اس کو وائلیٹ کریں تو سپریم کورٹ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے ان کی سینکٹیٹی کے لیے. جی فرمائیے, اب آپ بتائیے. میں یہی تو آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر سڑکیں بند کرنا, کنٹینرز لگانا, آگ لگانا, ٹیئر گیس شیلنگ کرنا, یہ جرم نہیں ہے ان کے لحاظ سے. اور اگر یہ جرم ہے تو جرم کون کر رہے؟ حکومت وقت کر رہے. قانون ہاتھ میں لینا, سیڑھیاں لگا کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنا, مار پیٹ کرنا, بالوں سے عورتوں کو گھسیٹنا, یہ بڑا کنڈیمیبل ہے. اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں, بہت مذمت ہے اس کی. بالکل بالکل یہ غلط ہے. تو سپریم کورٹ نے دیکھیں, سپریم کورٹ نے, میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں, میں دوبارہ عالیہ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. انٹرنیٹ آپ بند کریں. اب تو لگ رہا ہے ہوا پانی پر بھی آپ پابندی لگا دیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل آپ میرے ساتھ رہے گا عالیہ صاحبہ, آپ میرے ساتھ رہے گا. دیتے نا عوام کو. انجم صاحب, یہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا, اس کے بعد تو پھر H9 میں پرمیشن مل گئی, لیکن اس کے باوجود وہ جا تو ڈی چوک بھی رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہر ایٹ ایوری کاسٹ جائیں گے. ایک یہ بتا دیجئے کہ اس سے کیا سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, اور یہ پھر رستہ کس طرح جائے گا ہمارا پولیٹیکلی؟ اور دوسرا, آپ کے نزدیک آج عوام نکلی ہے بھرپور یا عدم دلچسپی کی ہے؟ اگر بھرپور نکلی ہے تو کس طرح نکلی ہے, اور اگر نہیں نکلی تو کیوں نہیں نکلی؟ دیکھیں, عمران خان نے آج اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے. ان کا جتنا بڑا امیج بنا تھا کہ وہ اگلا الیکشن سویپ کر رہے ہیں, آج ثابت ہو گیا کہ وہ سویپ نہیں کر رہے. آج انہوں نے جو ایک بیانیے کا کہا تھا کہ آزادی چاہیے, تو یہ عوام نے ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس پہ نظر نہیں پھیری, اسے ریجیکٹ کر دیا. پاکستان میں جو ہے آزادی کا بیانیہ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج پاکستان کی پولیٹکس کی کایا پلٹ گئی ہے. آج سے پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے ایک آندھی کی طرح سے اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ روند کے چلے جائیں گے, اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ میکسیمم 3 مہینے یا اکتوبر تک چلے گی. آج یہ ڈیسائیڈ کر دیا عمران نے اپنی سیاسی ناقابل اندیشی کی وجہ سے. پولیٹکس جو ہے وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ پولیٹیشین ہوتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ پولیٹیشین جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہوتا, لیکن یہ بڑا کام ہے. عمران خان نے آج اپنی عقل مندی کو جو ہے وہ دور کر کے, وہ لوگوں کی بات نہیں سنتے, نہ اپنی پارٹی کی بات سنتے ہیں. آج انہوں نے اپنا بنا ہوا امیج, اپنا بنا ہوا بت خود پاش کر دیا.
آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو اتنے عرصے سے بڑے بڑے جلسے کر کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ آزادی جو ہے وہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے. آزادی کا بیانیہ جو تھا, لوگوں نے کہا آزادی کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بیانیہ جو ہے وہ یہ جھوٹ ہے. پھر ایک یہ اب عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ صرف اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو پاکستان کا 20% بھی نہیں ہے. اب آج جو ہے وہ, اور یہ اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے عمران خان کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کلاسز کیسے بیہیو کرتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی جو فالوئنگ ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن کی فالوئنگ ہے, وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک رانگ ثابت سر, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ہے پاپولیرٹی کا بت پاش پاش ہو گیا ہے, یا آپ کا پرسپیکٹو آ گیا